ہم نے یہ چاہا، یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ چاہا، ہم نے یہ چاہا. فَأَرَدْنَا، ہم نے یہ چاہا، یعنی میری چاہت اور میرے اللہ کی چاہت ایک ہے. ہم نے یہ چاہا کہ ان یبدلہما خیرا منہ، اس کے ماں باپ کو اس بچے کا بہتر بدل ملے، زکاتاً پاکیزگی میں بھی، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور زیادہ شفقت اور مہربانی اور صلہ رحمی میں زیادہ اقرب ہو. اچھا جی ایک جی جی وہ 3 لفظ ہیں، ایک ہے فَأَرَدْتُ، ایک ہے فَأَرَدْنَا، ایک ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ. قبلہ شاہ جی نے کہا ہے کہ یہ تینوں ہو جائیں، فَأَرَدْتُ، فَأَرَدْنَا، فَأَرَادَ رَبُّكَ. ایک جگہ بندہ صرف اپنا ذکر کرتا ہے، میرا ارادہ ہوا. ایک جگہ کہتا ہے کہ میرا اور میرے رب کا ارادہ ہوا. ایک جگہ اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ صرف تیرے رب کا ارادہ ہوا. واقعات 3 ہیں. جہاں وہ کشتی کو عیبدار کیا تھا، کشتی کو عیبدار کیا تھا، یہ ایک نقص تھا. چونکہ کشتی اچھی تھی تو بندہ تبھی بنتا ہے جب اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ پروردگار کی طرف کیا منسوب کرنا ہے اور اپنی طرف کیا منسوب کرنا ہے. وہاں کا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، عیبدار کرنے کی بات تھی تو کہا کہ میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں، اس میں میرے پروردگار وہ نقص والا نہیں ہے. تو جہاں بچے کو قتل کرنا عیب تھا اور بچے کے قتل کے بدلے میں بہتر بدل ملنا خوبی تھی، وہاں دونوں کو شامل کر کے تاکہ عیب میری طرف منسوب ہو جائے، خوبی میرے پروردگار کی طرف منسوب ہو جائے. اور جہاں صرف خزانہ ہی خزانہ تھا اور خزانے کی حفاظت ایک اچھی چیز تھی، وہاں اپنی نفی کر دی، میری کوئی بات نہیں. فَأَرَادَ رَبُّكَ، یہ جو دیوار بنائی ہے یہ تیرے رب کا ارادہ ہوا ہے. تو بندہ دیکھو اپنی طرف کمی منسوب کر رہا ہے اور خوبیاں اپنے پروردگار کی طرف منسوب کر رہا ہے. اچھا سنیں یہ بات، والدین مومن ہیں اور کہہ رہا ہے کہ اگر یہ زندہ رہا یعنی بڑا ہو کے یہ اپنے ماں باپ کو طغیان اور کفر میں مبتلا کر دے گا. یہ بچہ بڑا ہوا، بولو نہیں، بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے ماں باپ کو طغیان اور کفر میں مبتلا کر دے گا. یعنی یہ تقدیر ہے، یہ لکھا ہوا ہے اس کی تقدیر میں کہ یہ بڑا ہوگا، بڑا ہو کے ماں باپ کو طغیان اور کفر میں مبتلا کر دے گا. اب بچپن میں ہی قتل کر دیا، یعنی تقدیر پڑھ کے وہ جو کمی تھی، وہ جو نقص تھا، وہ جو بچے نے ماں باپ کو کافر بنانا تھا وہ ختم ہو گیا. بولو ایسا ہی ہے نا. بچے کو پھر قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں اس آیت کے تحت، وہ کہتے ہیں کہ پروردگار نے خضر علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اس کے ماں باپ کو ایک بیٹی دی اور نبوت اور رسالت میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اپنا انتخاب اور محنت نہیں. مالک کریم نے بنی اسرائیل کے 70 نبی اس بچی کی نسل میں رکھ دی. پھر کہتے ہیں جی بندے کرتے کچھ نہیں. یہ بندے کی ہی برکت ہے. آپ تو یہاں ایمان والے بیٹھے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج عمرے کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں. خواجہ خواجگان حضور داتا گنج بخش علی حجویری، بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ قادری، شاذلی، چشتی اور نظامی، سوروردی، نقشبندی، جتنے بھی ہیں، اگر یہ بزرگ یہاں آ کے لوگوں کو فیضیاب نہ کرتے، آپ میں سے پتہ نہیں کوئی سکھ کی اولاد ہوتا، کسی ہندو کی اولاد کہلا رہا ہوتا،
کسی کہاں کہاں سجدے کر رہا ہوتا، کہاں کہاں ماتھا ٹیک رہا ہوتا. یہ انہی کا فیضان ہے کہ آج، اور ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اکٹھے ہو کے ذرا چند منٹوں کے لیے خواجہ 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 کہہ کے خراج تحسین پیش کر سکتے. وما علیہ الا امام حسین. مرید نے پوچھ لیا آپ بڑے ہیں یا امام حسین؟ آپ نے فرمایا نہیں، بڑے وہی ہیں، بڑے وہی ہیں. تو کہنے لگا حضور انہوں نے تو ایسا نہیں کیا. آپ فرمانے لگے ان کو قدرت تھی. کیا فرمایا؟ ان کو قدرت تھی، ان کو اللہ تعالیٰ کی عطا تھی. وہ اشارہ کرتے فرات قدموں میں آتا، فرات نہیں تو آپ اشارہ کرتے آسمان برستا. آپ اشارہ کرتے یکلخت یزیدی بھی مر سکتے تھے، لیکن وہ بڑے منصب پر فائز تھے. انہوں نے جس مقام پر بیٹھ کے یہ کام کیا ہے، یہ استقامت تھی. میں جہاں کھڑا ہوں یہ کرامت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ، عظمت و غریب نواز. فرمایا کہ وہ استقامت تھی اور یہ کرامت ہے. اور استقامت کرامت سے بڑی ہوتی ہے. انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ دے دیا اپنے مالک کی رضا کی خاطر. فرمایا ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ میں تمہارے سامنے اگر وہ کام کروں تو تم اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. تو یہ تمہارا سلسلہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو آپ کے خدامین میں رکھے اور بے ادبی اور گستاخی سے بچائے. وما علیہ الا